اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب بہتر ہے بھائی، بات کرو۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو سن رہا ہوں کافی وقت سے، اور آپ کی کچھ ایک باتیں مجھے بالکل سمجھ آ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر رسول خدا اپنے بات کو جانشین مقرر کر کے نہ جائے۔ یہ بات بالکل سمجھ آتی ہے۔ یہ بھی سمجھ جی آتی ہے کہ جو قرآن مجید کو جس طریقے سے اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں جس طریقے سے پڑھایا گیا ہے کہ ابو بکر نے ایسے کیا، عمر نے ایسے کیا، پھر ابھی جو قرآن رائج ہے وہ عثمان کے دور میں فائنلائز ہوا، ہوں تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا اپنے دور میں کوئی کتابی شکل دے کے نہ جاتے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، مگر اس کے برعکس اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو سنی عقیدہ ہمیں یہ سب باتیں بتا رہا ہے، اس سے ریلیونس میں اگر ہم شیعزم کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی تو ہمیں یہی کہہ رہا ہے نا کہ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جانشین مقرر کیے گئے، وہ 25-26 سال تک خاموشی سے ان باطل اور ظالم حکمرانوں کے آگے بالکل خاموش رہے۔ انہوں نے اس قسم کی کوئی بغاوت نہیں کی، کسی قسم کا کوئی ریوولٹ نہیں کیا اس طرح کا، جو کہ ایک خلیفہ کی ایک ذمہ داری ہے نا کہ وہ اس طریقے سے اپنی جو قوم ہے اس کو اس طریقے سے لیڈ کرے گا، اور کسی نہ کسی طریقے سے بغاوت کا کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ وہ بھی نہیں ہمیں نظر آتا۔ پھر آپ قرآن مجید کی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مان لیا جی تحریف ہوئی ہے قرآن مجید میں، جیسے میں نے آپ کے پورے مناظرے سنے اس کے اوپر نا، تو اس تحریف کے باوجود شیعزم مجھے یہ سلوشن تو نہیں دے رہا نا کہ مجھے قرآن دے دے مکمل، نہ شیعزم مجھے یہ سلوشن دے رہا ہے کہ ابھی مجھے مان لیتے ہیں دور آپ، ابھی جو حاضر میں ایک امام سے کنیکٹ کر دے۔ دیکھیں میرے بھائی، ابھی پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ریوولٹ کیوں نہیں کیا، یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن مجید جو ہے وہ اگر یہ قرآن ناقص ہے تو پورا قرآن کہاں ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے، یہ ایک سوال نہیں جی ہے۔ پہلے سوال کے جواب پہلے جی لے جی لیں آپ۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اہل بیت جی علیہ السلام خاموش رہے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام خاموش نہیں رہے۔ ہمارے کتب میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے کہ کس طرح انہوں نے جی ابو بکر عمر کی اور خلفاء کی تکفیر فرمائی اپنے خطبے میں، اور فرمایا کہ آپ جی اور سب صحابہ کی انہوں نے شدید ترین الفاظ میں مذمت، اور یہ صرف شیعہ نے روایت نہیں کی ہے، ابن تیفور بغدادی نے اپنے کتاب بلاغات النظام میں ایک سند کے ساتھ نہیں 3-4 اسانید کے ساتھ اس نے نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بہت ہی واضح الفاظ میں کس طرح سے انہوں نے مذمت کیا، اور ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل وہاں پہ گنتی رہے، اور انہوں نے فدق کا بہت کم ذکر کیا اس خطبے میں۔ انہوں نے اصل وہ خطبہ ہے کس مسئلے پر، غصب امامت پر ہے وہ خطبہ، کہ اور صحابہ کی شدید ترین مذمت کہ آپ اسلام سے پہلے کیا تھے، آپ نجس جانور کھاتے تھے، آپ نے محارم سے زنا کرتے تھے، آپ کو کسی اقدار کا پتہ نہیں تھا، میرے بابا یہاں پہ آئے، آپ کو جہالت سے تاریکیوں سے نکالا ہے، اور اب جو ہیں آپ لوگوں نے میرے بابا جتنے جنگوں میں شریک ہوئے آپ لوگوں نے اس کی مدد نہیں کی، آپ لوگ جنگوں میں بھاگتے تھے، اور میرے شوہر جو تھے وہی تھے صرف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دلاتے تھے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بعد امام بنایا ہے، اور ہماری امامت کی اطاعت آپ پہ واجب ہے، اور آپ لوگوں نے امامت پہ غصب کیا۔ ان کا خطبہ ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے کئی خطبے ہیں اپنے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے مختلف استدلالات ہیں، اور صرف وہ نہیں، دوسرے صحابہ بھی ہیں، 10-12 صحابہ ہیں جنہوں نے ابو بکر کے خلافت کے دوسرے دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کے انہوں نے خطبے دیے اور فرمایا کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام سب انصار کے گھروں میں گئے، مہاجرین کے گھروں میں گئے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کر، اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر مختلف رات کو جاتے تھے ان کے گھروں میں، کو یاد دلاتے تھے کہ اچھا حسن بھائی، میں اگر اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں سر، جی، میں یہ جو آپ تاریخی واقعات بتا رہے ہیں، یہ بھلے آپ خلافت و ملوکیت ہو، الامامت والسیاست ہو، تاریخ تبری ہو، یہ سب پہ پڑھ چکا۔ میں اگر شیعزم کی طرف آنا چاہ رہا ہوں نا، تو میں کوئی وہ اس مولوی کی طرح کا مولوی نہیں ہوں جیسا ابھی آپ نے آن لائن کال پہ آپ کے ساتھ تھا۔ میں تحقیق کر کے بڑی جس کو کہتے ہیں نا چیزوں کو پڑھ کر میں اس طرف راغب ہوا ہوں، اور میں اس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر وہ چیز جو میرے لیے ایک سوالیہ نشان بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسائل سنی ازم کے اندر ہیں کہ ٹھیک ہے جی قرآن اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہے، بھائی قرآن کو چھوڑ دو، یہ خلافت کے امامت کے مسائل ہیں، وہی حسن بھائی وہی مسائل شیعزم کے اندر بھی تو مجھے نظر آ رہے ہیں نا۔ یا تو حسن بھائی آپ مجھے بول دو کہ تم سنی ازم چھوڑو، تم آج میرا کلمہ پڑھ لو، یہ قرآن ہے، یہ تحریف پہ بغیر قرآن ہے، اس کو مان لو، میں مان لوں گا۔
آپ کا آپ نام مجھے کیا ہے؟ بول دو وہ خلیفہ وہ آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ راہیل راہیل بھائی، راہیل آپ نے دیکھیں بھائی، ہر سوال کا اس سوال کی روح سے اس کا جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ یہ نہیں کہہ جی سکتے جی کہ میرے اس سوال کا جواب نہ دو، مجھے قرآن کا جواب دے دو. ایک سوال جو کیا اس کا جواب سن لو. آپ نے نہیں، سب کو بالکل صحیح پتا بات ہے. ہے، آپ نے سب، اب بات سنو، میں آپ نے سب کو پتا ہے، سب نے سنا. آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ نے پہلا جو سوال کیا ہے کہ جن لوگوں کو آپ خلیفہ مانتے ہو 20-25 سال تک تو وہ خاموش رہے، انہوں نے ریوولٹ نہیں کیا. تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اس کا جواب سن لو. اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے سب پتا ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک ہے. سب پتا ہے تو آپ نے غلط سوال کیا. کیوں یہ سوال کیا؟ اگر یہ سب جو باتیں نہیں آپ مجھ سے بتائیے پلیز خاموش آپ رہو. بتائیے. ہاں، اگر یہ سب پتا ہے تو پھر یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے. اگر ایک شخص کو پتا ہے کہ امیر صحیح ہے. المومنین علیہ السلام نے یہ اقدامات کیے ہیں، مثلا ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مثلا اسلام میں کوئی چیز حج کی چیز ہے، پھر وہ آ کے اعتراض کرے ہمیں کہ اسلام میں حج کیوں نہیں ہے. وہی وہ تم پہ اگر پھر بعد میں کہتے کہ مجھے پتہ ہے کہ حج ہے، تو پھر پوچھا کیوں کہ حج کیوں اسلام میں حج نہیں ہے؟ تو سوال ہی آپ کا دیکھیں، غلط ہے. میں ان بات اقدامات سنو، کی بات نہیں کر اور رہا بات سنو، حسن ٹائم بھائی. ضائع نہ کرو، ٹائم ضائع جی نہ جی کرو، ٹائم ضائع نہ کرو. جی جی تو یہ کہنا کہ امیر المومنین علیہ السلام خاموش تھے، بالکل غلط ہے. امیر المومنین علیہ السلام سب انصار کے گھروں میں گئے، مہاجرین کے گھروں میں گئے، ان کو یاد دلایا کہ بھائی آپ لوگوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیوں بھول گئے؟ میں آپ کا امام ہوں. تو انہوں نے گھروں میں جاتے تھے تو وہ مدد کا وعدہ دیتے تھے. اور جب سب نے مدد کا وعدہ دے دیا کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے، آپ کے سپاہی بنیں گے، آپ قدم اٹھائیں، آگے بڑھیں، تو ان کو فرمایا کہ اگلے دن آ جاؤ، اپنا سر برہنہ کر کے اپنے سلاح کے ساتھ فلان محلے میں آ جاؤ، وہاں سے ہم جائیں گے ابو بکر عمر کو ان کو جو ہے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. اگلے دن جب آئے تو کوئی نہیں تھا وہاں پر، کوئی نہیں تھا وہاں پہ، صرف 4 آدمی تھے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اب جو ہے اس حالت میں جب کوئی میرے انصار نہیں ہے اور سب عرب جو ہیں ابو بکر عمر کے ساتھ ہیں، ان کے خلاف لڑنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے. یہی 3-4 آدمی جو میرے پاس ہیں یہ تو قتل ہو جائیں گے، میرے اہل خانہ بھی شہید ہو جائیں گے اور میں بھی شہید ہو جاؤں گا، اور پھر اسلام کوئی چیز بچے گا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تعلیمات باطل ہو جائیں گے. تو یہ کہنا کہ انہوں نے تلوار کی نہیں اٹھایا، آپ کو خود پتہ ہے پوری تاریخ میں جہاں بھی ابھی پاکستان کی حکومت ہے، او بھائی سن لو، جی ہندوستان کی حکومت ہے، چائنا کی حکومت ہے، رشیا کی حکومت ہے، یہاں بہت سارے لوگ ہیں کہ اپنی حکومت کو ناجائز مانتے ہیں. کم نہیں ہے ان ملکوں میں، ایران کی ہے یا عراق کی ہے، امریکہ، بہت سارے لوگ ہیں اپنی حکومت کو ناجائز، لیکن وہ تلوار نہیں اٹھاتے، فوجی کارروائی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کو جائز مانتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنی حکومت کو ظالم مانتے ہیں، ناجائز مانتے ہیں، خائن مانتے ہیں، چور مانتے ہیں. دنیا کے ہر حکومت میں جائیں یہی ہوتا ہے. لیکن ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو وہاں پہ بغاوت کریں گے، تلوار اٹھائیں گے؟ وہ بہت ہی کم، نادر شاذ ہوتا ہے. کس لیے نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کچل جائیں گے، اس کام کا فائدہ نہیں ہے. اس کا ایک ایسا کام کریں جو خودکشی کے مترادف ہو. 20 آدمی کے ساتھ مثلا کوئی پاکستان فوج کے خلاف بغاوت کرے کہ تم نے عمران خان کا حق ضائع کیا، آپ ناجائز کام کر رہے ہو. وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ یہی ہوگا کہ وہ خود، وہ 20-25 آدمی وہ سب جیل میں چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے، ان کے اہل خانہ بھی جیل میں چلے جائیں گے. تو اس لیے نہیں کرتے لوگ. اسی طرح دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ جو جماعت عمریہ کی یہ جو بات ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا، تم دنیا میں دیکھو کیا ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی حکومت کو صحیح نہیں مانتا تو اس کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے، اسلحہ اٹھاتا ہے؟ نہیں، اس طرح ہی ہے، اس طرح نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بہادر کون ہے؟ وہ نبی ہے، نبی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس فرعون سے ظالم زیادہ کون ظالم ہے؟ کوئی ظالم نہیں دنیا میں فرعون سے زیادہ، ٹھیک ہے نا. وہ فرعون کی اس نے کیا جرائم کیا ہے؟ وہ بنی اسرائیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کرتا تھا، چھوٹے بچوں کا. ابھی دنیا میں بچہ، کافر کا بھی بچہ دنیا میں آیا نا، اس کا جرم نہیں ہوتا اور اس کا حق نہیں آپ اس کو قتل کریں. بچہ ابھی دنیا میں آیا، 1 دن کا بچہ، اس کو ذبح کرتا تھا وہ ملعون. وہ خود خدائی کا. موسیٰ علیہ السلام نے تلوار اٹھایا؟ نہیں اٹھایا. موسیٰ علیہ السلام یہی بیچارے ہمیشہ خواہش کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو، بنی اسرائیل کو جانے دو. کیوں نہیں تلوار اٹھایا؟ ان میں بہادری نہیں ہے کیا؟ موسیٰ ان کا فرعون جو ہے برحق ہے، فرعون جو ہے وہ واقعاً اس کا دین صحیح، وہ اللہ ہے، رب ہے. نہیں، جب طاقت نہیں آپ کے ہاتھ میں، لوگ آپ کے ساتھ نہیں دے رہے، سامنے والے جو ہیں وہ اس کے لاکھوں کے سپاہی ہیں، آپ کے پاس 25 آدمی ہیں. وہ بھائی اس طرح جہاد کرنا اس طرح حرام ہوتا ہے. وہ نہ صرف واجب نہیں ہوتا بلکہ حرام ہوتا ہے اس طرح. اگر آپ ایسا کام کریں کہ اس سے دین ہی تباہ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام اگر اس وقت فرعون کے خلاف جہاد کرتے کہ میں آ کے میں نہیں مانتا بھائی، میں کیسے یہ اللہ کو فرعون نہیں مانتا، خود اس نے ربوبیت کا ادعا کیا، میں اس کے خلاف جہاد کرتا ہوں، تو کیا ہوتا؟ وہ بھائی تباہ ہو جاتا موسیٰ علیہ السلام.
وہ خود بھی شہید ہوتے ہیں، اس کے تو 4-5-10 آدمی اس کے ساتھ وہ سب شہید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے تحقیق کی تو یہ سوال کبھی نہ کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام کیوں نہیں اٹھے. دنیا میں بہت سارے ظالم حکومتیں ہیں، ان کے خلاف کوئی تلوار نہیں اٹھاتا، کوئی اس کی وجہ بھی واضح ہے. وجہ واضح، ایک چیز جو شمس کی طرح، سورج کی طرف بدیہی ہے، اس کے متعلق سوال نہ. اب دوسرا سوال ہے قرآن مجید کی طرف. اور بھائی اگر ابھی فی الحال شیعوں کے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام دیکھیں، آپ نے خود مان لیا ہے کہ قرآن کے جو جمع کرنے کی کہانی ہے اس میں گڑبڑ ہے. صحابہ نے شہادت دی ہے کہ قرآن میں نقصان موجود ہے، ٹھیک ہے نا. تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، لازمی بات ہے کہ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے، اگر اسی لیے نازل کیا کہ یہ دین جو اس میں نقصان ہو جائے، اس کے تعلیمات ضائع ہو جائیں، تو اس طرح بچ جائے کہ بھئی ابھی حق باطل کا پتہ ہی نہیں چلے، تو اس دین کو نازل کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ دین اللہ کی جانب سے ہے اور اس کے دین کے بعد کوئی دوسرا دین بھی نہیں آئے گا قیامت تک، 10,000 20,000 50,000 100 1,00,000 سال 1,000,000 سال جتنا بھی ہے دین نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا حافظ کون ہے؟ آپ اس دین میں صرف قرآن نہیں ہے، سنت بھی ہے، شرائع بھی ہے، جتنی شریعت کے احکام ہیں، قرآن مجید کی تفسیر ہے، وہ سب اس میں آ جاتا ہے، صرف قرآن نہیں ہے. اس کا حافظ کا کوئی اور فارمولا ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے افراد موجود ہوں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے، پوری شریعت موجود ہے، اسی طرح وہ اس علم کے حافظ ہوں. اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اگر ان باتوں کو ظاہر کر دیتے کہ بھئی یہ فلان سورے میں یہ آیت ہے، اس میں ابو بکر کی کفر ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ مان لیتے ہیں؟ مسلمان جو عام معاشرہ تھا وہ مان لیتے. آج ابھی بھائی میں نے آپ نے پروگرام دیکھا، مولوی صاحب آئے تھے، میں نے قرآن کی آیت دکھائی کہ یہ آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض افراد کو سفیہ بولا ہے، جاہل، گمراہ بولا ہے. صحیح. اور پھر میں نے دکھا دیا کہ یہ وہ افراد کون تھے، وہ بخاری نسائی صحیح ترین احادیث سے میں نے ثابت کر دیا. وہ نہیں مان رہا تھا، مان رہا نہیں مانا، وہ کہتا میں نہیں مانتا. حالانکہ وہ خود بھی کہتا ہے جو قرآن کو نہ مانے کافر ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو نہیں مان رہا. قرآن مجید ابھی واضح طور پہ ہماری مناظرہ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ وضو میں پیروں کو مسح کیا کرو. یہ آیت سب کے سامنے موجود ہے، آیت سب کے سامنے. قرآن کا واضح فرمانے کا تو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. قرآن مجید کا واضح آیا ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. کسی عورت کے ساتھ اگر متعا کرو تو اس کا اجرت ہو. یہ قرآن کی واضح آیت ہے. اگر عورت کے ساتھ تم متعا کرو تو تم اس کو اجرت ادا کرو. تم مسلمان مانتے ہیں؟ ابھی مجھے بتاؤ. یہ طاہر قادری کیا آیت، اس آیت کو نہیں پڑھا، اس نے پڑھا بھی ہے، ترجمہ بھی کیا ہے. مودودی وغیرہ وغیرہ مفسرین سب نے قرآن پڑھا ہے، قرآن ترجمہ بھی کیا، اور سب نے دیکھا بھی ہے کہ یہاں پہ لفظ بھی متعا ہے، اور اس کے ذیل میں روایات بہت زیادہ ہیں صحابہ سے کہ یہاں سے لفظ متعا سے مراد متعۃ النکاح ہے، متعۃ النکاح ہے. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. کہ اگر کسی عورت کے ساتھ تم متعا کرو تو اس کا اجرت اس کو دیا کرو. ایک نکاح جو اجل کے ساتھ ہوتا ہے، نکاح موقت ہوتا ہے، ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، تو اس کو نہیں مانتے. تو میرے ماں بھائی اگر دیکھیں، اگر کسی چیز کو ظاہر کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو اس کو ایک دوسرے دن کے لیے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ایسے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی اگر اس کا مقابلہ کرے، اس کا اختلاف کرے، تو اس کا گردن اس حالت میں ہو کہ پھر اس کا سر گردن سے قلم ہو جائے. اس وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے. حسن حسن اور اس طرح نہیں ہے کہ اس قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام کی امامت کے دلائل نہیں ہیں، یا مخالف اہل بیت علیہ السلام جو ہے ان کے مناکیر اس قرآن میں نہیں ہے. دونوں کے واضح دلائل بہت زیادہ ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی عصمت اور امامت اور غاصبین امامت کے قبائح قرآن مجید کے آیات میں بہت ہیں. جی سر. جی حسن بھائی، میں کھل کے آپ کو ایک بات بتاؤں. میں بینگ بورن ایز اے سنی، اور میری ایج ابھی اراؤنڈ 32 ہے، اور میں پچھلے 10-15 سال سے یہی چیزیں پڑھ رہا ہوں اور یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں. تو میں دل سے اگر آپ کو ایک بات کہوں نا، تو میں سنی ازم سے ویسے ہی بیزار ہوں. ٹھیک ہے، اس کی بیزار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو عدالت صحابہ والا جو عقیدہ ہے، اور پھر یہ بات کہ رسول خدا اپنے بات کسی کو مقرر کر کے نہیں گئے، اور جو لوگ آپس میں مشورہ کر کے کسی بھی ظالم کو، کسی بھی شخص کو جو ہے وہ منصب پر بٹھا دیں تو اب وہ امام ہے تو اس کی اطاعت لازمی کرو. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے میرے اندر ایک سینس ڈیولپ کی کہ جی مجھے جو ہے نا تھوڑا سا حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
پھر جو کیا کہتے ہیں جو مغشیت کا مقدمہ جو کتاب ہے، وہ اس سے بھی میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی پڑھی، اور وہ مجھے بہت زیادہ چیزیں سمجھ آنے لگی، مگر ہوں، وہ چند ایک سوالات جو میرے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں کہ میں باقاعدہ طور پہ اثنا عشری مذہب میں داخل ہو جاؤں۔ ہوں، میں ان اعتراضات کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ان میں میرے 2 جو بنیادی اعتراضات تھے وہ یہی تھے کہ کیا کہتے ہیں قرآن مجید، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اپنی اس میں تحریف ہے، اور دیکھیں آپ نے تو بالکل درست جواب دیا، اور یہ میں آپ کی بہت ساری ایسی تقاریر سن چکا ہوں، مگر پتہ جی، نہیں کیوں میں اس بات سے کنونس کیوں نہیں ہو پا رہا کہ جب دونوں طرف قرآن ایک ہے اور دونوں اس بات کے قائل ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی اور وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہا، اور اس کے اندر جو ترتیب نزول ہے اس کے اندر کچھ ایک چینجز کر دیے گئے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب حقیقت حق جو ہے 100% حق تو دونوں طرف ہی نہیں ہے نا۔ اور اگر میں آگے تو اس مرحلے میں آگے چلوں گا نا، تو دیکھیں میں آپ مجھے مجبور کریں گے کہ میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں جو خود غیبت میں ہے، جس کا مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ بندہ کہاں ہے، جس سے میں براہ راست ہدایت حاصل کر ہی نہیں سکتا، اور اس کے جی، ساتھ آپ مجھے جوڑ دیں گے۔ پھر اگلے مرحلے میں آپ مجھے یہ اللہ کہیں بھی تو گے کہ غائب ہے آپ نا، ایسا کرو اللہ کہ بھی غائب ہے، جبرائیل نہیں، بھی اگلے غائب ہے، مرحلے نبی بھی میں غائب ہے، حسن بھائی آپ نبی مجھے یہ جس کہو گے نبی کہ کا آپ کسی کلمہ مراجع پڑھتے کو ہو، مان لو۔ اور بھائی جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہو وہ بھی غائب ہے۔ یہ تو مجھے آپ دیکھیں نا، مجھے تو جو ہدایت حاصل کرنے میں یہاں آ رہا ہوں، تو میں یہاں پر بھی تو وہی ساری کمزوریاں یہاں پر بھی تو پائی جا رہی ہیں نا، سوائے اس کے کہ کون سی بعد کمزوری ہے نبی بھائی؟ مولا علی دیکھیں کو بھائی، جانشین مانا جا رہا ہے۔ دیکھیں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، ان کے پاس جانشین ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کوئی جانشین کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کچھ انسٹرکشن چھوڑا ہی نہیں ہے، فاسق خلیفہ بھی ہو اس کا اتباع کرنا ضروری ہے، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا، ہدایت تھا، شریعت تھا، اور قرآن مجید کی تفسیر تھی، قرآن مجید کے آیات تھے، ترتیب نزول وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یس، نبی ہوں کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور نہ انہوں نے کہی ہوئی وصیت کیا کہ میرے بعد جمع کرو، اور نہ انہوں نے خود جمع ہوں کیا، نہ کسی کی ڈیوٹی لگا دی، ایسے چلے گئے، بس ختم بات۔ یہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا وہ سب محفوظ ہے ان کے ہوں بعد، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ہوں بعد محفوظ ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن اسی طرح جمع فرمایا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ تو آپ جو کہتے ہیں صلی نا، اللہ علیہ وسلم۔ جو باتیں مخالفین کے مذہب میں اور شیعہ مذہب میں بھی وہی باتیں ہیں، وہ بالکل نہیں ہے۔ ہاں، غیبت والی بات ہے، غیبت کی بات بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف انظار سے غائب ہے۔ اگر ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے، دیکھیں، ہوں اگر ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے کہ جس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے جو علم بھیجا تھا نا، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا۔ ہمارے علوم میں جو شک ہوتا ہے نا، صحیح۔ اور جہل ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم، دین کے متعلق، سنت کے متعلق، اللہ کی حکم کیا ہے اس مسئلے پہ نہیں معلوم، قرآن کی تفسیر کیا ہے، ظاہر آیا موجود ہے، باطن میں اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، احادیث ہم تک نہیں پہنچی ہے، اور قرآن کی ترتیب نزول اگر یہ کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ دینی باطل ہے، صحیح۔ کیونکہ اللہ نے ایک اچھا۔ کامل دین بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد اس میں نواقص آ گئے، اور اس دین میں ہر لحاظ میں، ہر چیز میں آپ دیکھیں، اس کی توحید میں دیکھیں، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں، اس کے سنن و احکام میں دیکھیں، ہر جگہ آپ کو بہت بڑے نامعلوم داغات نظر آتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، اس سے صحیح۔ زیادہ ہمارے پاس نصوص نہیں ہے، اس حد تک ہمارے پاس نصوص ہیں وہ مشکوک ہیں کہ وہ واقعاً قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح۔ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ دین باطل ہے، کیونکہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پروگرام بھیجا، ایک ایسا دین بھیجا، ایک ایسا زندگی کا ایک ایسا انسٹرکشن بھیجا جو قیامت تک ہے، پھر اس کو دوسرا نہیں آئے گا کوئی، اور وہی اللہ کو پتا صحیح۔ تھا کہ یہ سب چینج ہو جائے گا، اس کی حفاظت کا اس نے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی، اور آج بھی اس کی کوئی ہے نہیں۔ تو اگر یہ نبی ہے برحق ہے اور ہوں اسلام برحق ہے، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا محافظ موجود ہو دنیا میں۔ اگر وہ سامنے نہیں ہے تو صحیح۔ پھر وہ غیبت میں، جیسے ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، اور اس طرح غیبت ہوں امام علیہ السلام اس طرح نہیں ہے کہ وہ کسی کو نظر نہ آئے، وہ ان کا جو ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ مجھے اپنا آخری حجت دکھا دو، اور واقعاً اس کے دل میں یہ خواہش ہو، وہ سنسیئر، اس طرح نہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں کہ میں یہ دعا کروں کہ مجھے ملاقات ہوگی امام مہدی علیہ السلام سے، میں اگر کوئی واقعاً اپنے دل میں یہ دعا کرے
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرائے، نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھے، پھر سجدہ کرے، دعا کرے کہ اللہ مجھے اپنے آخری حجت سے ملا دو، تو میں اگر اس کی ملاقات نہ ہو تو وہ آ کے میرے منہ پہ 100 مرتبہ تھوک لے، میرے منہ پہ 100 مرتبہ تھوک لے، میرے منہ پہ میں عرض کیا کر رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے، اگر واقعا اس کو ضرورت بھی ہے نا، اس طرح سے فضول میں دعا کرے تو کہ بھئی وہ مذاق اڑانے کے لیے، اس طرح نہیں، واقعا کوئی مخلص ہو، اس کو ضرورت ہے، وہ دعا کرے اللہ اللہ۔ یہ بالکل 100% ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے دعا کی ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت خضر علیہ السلام، اسی وقت اسی دنیا میں، میری عمر میں، میرے زمانے میں، اور یہ بہت ہوتی ہے، یہ بہت ہوتی ہے جی سر، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی بہت ہی نیک آدمی ہو۔ میں نا بہت بے چین ہوں قسم سے، اور میں مطلب جب میں نے یہ ساری چیزیں پہلی دفعہ پڑھی نا تو میری عمر شاید میں 15-16 سال کا تھا جب میں نے یہ سب تحقیق شروع کی اور وہ سب کچھ۔ تو آپ یقین کریں جب میں نماز میں پڑھتا ہوں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں، ہر رکعت میں، تو آپ یقین کریں میں بڑے دل سے اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ اور میں اپنی یہ جو پچھلے کچھ سالوں کی تحقیق ہے نا، اس میں ابھی تک میں یہاں تک تو پہنچ چکا ہوں کہ میں بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو امیر المومنین مانتا ہوں، اور میں باقی جو افراد ہیں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اور میں ابھی جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری جو کیفیت ہے میں آپ کو نہیں سمجھا پا، ماشاءاللہ۔ تو میں بیسیکلی ایک ریسرچر ہوں، میں ایک سائنٹسٹ ہوں، میں یہاں کراچی میں ایک یونیورسٹی میں، پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اور ایک پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہوں ساتھ میں۔ تو میں نے بہت ہی نیوٹرل ہو کے، اس کو کہتے ہیں نا، اس بات سے یہ چھوڑ کے کہ میں سنی ہوں یا میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ چھوڑ کے بالکل نیوٹرل ہو کے ریسرچ کی ہے۔ اور خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی شخص بالکل نیوٹرل ہو کر ریسرچ کرے نا، اور جو اس نے اپنے اندر بت بنا رکھے ہیں لوگوں کے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں نا جن کی توہین وہ برداشت نہیں کر سکتا، اگر وہ سارے بت گرا کر دیکھے تو ہر بندہ در اہل بیت پر آ کر ہی رکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ پہنچ جاتا ہے۔ علم کا جو شہر ہے نا، اس کا دروازہ مولا علی ہے، وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ اور الحمدللہ مجھے اللہ نے اتنی توفیق دی، میں نے یہ ساری چیزیں پڑھی اور سمجھی، اور میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ میں ایگری کرتا ہوں اس بات پہ۔ تو میں ابھی امامت کے موضوع کے اوپر میں کوشش کروں گا آپ سے اگلے ہفتے دوبارہ کنیکٹ کروں، اور جو میرے اعتراضات ہیں اس کو لے کر ان کے اوپر آپ کے دل میں جو بھی اعتراض ہے، جو بھی کریں۔ شک ہے نا، جو بھی اعتراض ہے، جو بھی شک ہے آپ کے دل میں، وہ آ کے ہم سے طرح کریں یہاں پر، پھر میں اگر ابھی کوئی اور سوال مزید ہے تو سوال کر لیں۔ مجھے حسن بھائی مجھے صرف ایک دفعہ یہ پڑھوا دیں آپ کہ جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ بعد از نبی جو امیر ہیں وہ حضرت علی ہیں، اگر آپ پڑھا دیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، واشہد ان علی بن ابی طالب واشہد ان علی بن ابی طالب وصی رسول اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل وخلیفتہ بلا فصل وامیر المؤمنین وامیر المؤمنین وامام المتقین وامام المتقین وحجۃ اللہ وحجۃ الرسول وحجۃ اللہ وحجۃ الرسول وامام الہدی۔ وامام الہدی۔ احسنت، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ حسن بھائی، اگلے ہفتے اگلے کال ہفتے کرنا، آپ سے آپ کے جو انشاءاللہ بھی سوال ہے نا، سوال اس کو خوب سوچ کے، اس کو خوب مقدمات بنا کے، میں آپ کو زیادہ ٹائم دوں گا، انشاءاللہ کال کر رہے ہیں۔ اوکے، جزاک اللہ اوکے، تھینک یو سر، جزاک اللہ۔ سلامت رہو، زندہ رہو، یا علی۔